اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس بات پہ بات کرنے والا ہوں وہ ہے بیوی سے ملنے کا شریعت میں طریقہ۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حساس اور عمدہ ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی ہماری نوجوان نسل کو اور خصوصاً شادی شدہ لوگوں اور جن کی شادی ہونے والی ان کے لیے ہیں، تاکہ وہ دینی احکام جان کر اپنی شریکی حیات سے ملے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان سے بھول چوک میں بھی گناہ نہیں ہوگا اور عذاب الہی سے بچ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم ماضی کی قوموں کی تباہی کے بارے میں جانیں تو ایک وجہ یہ بھی ملتی ہے کہ وہ رشتہ ازواج میں بہت بے حیائی کرتے تھے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا آرٹیکل کا موضوع ہے بیوی سے ملنے کا شریعت میں طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں اور عالم سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوست کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ خیر، یہ آرٹیکل خود بھی غور سے پڑھیں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں میں جن کی شادیاں ہوں انہیں تحفے کی طرف سینڈ کریں۔ آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگ سب سے یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے یہ دینی چینل آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اگر اچھے لگے تو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے شیئر کریں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جامع یعنی صحبت کرنا جائز جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ نمبر 2، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جامعہ کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ نمبر 4، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کا نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب اس کے دل میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب اس سے صحبت کرتا ہے تو دنیا اور مافیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھ جاتی ہے، اور گناہ کم ہوتا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے جس لڑکی سے شادی کی ہے مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے کہ محبت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو کہ جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو 2 وضو کرو اور 2 رکعت نفل شکرانہ اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری اقتدا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والی پاؤ گے۔ نماز کے بعد شوہر اپنی دلہن کی پیشانی تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، تو نماز اور اس کی دعا برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی۔ نمبر 7، خاص جامعہ کے وقت بات کرنا مکروہ ہے۔ اس سے بچیں کہ بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے، اس طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کا اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ بھی صحبت نہ کریں ورنہ بچے کی بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ بستر کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیں جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے اللہ، ہمیں شیطان سے اور شیطان کو ہم سے بچا۔
مگر یاد رہیں کہ 70 کھولنے سے پہلے لازمی پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھو کر دایا قدم اندر داخل کرے۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر تم مرد جلد فارغ ہو جائیں تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہریں پھر الگ ہوں۔ نمبر 10، جامعہ کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے، اور جامعہ کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہاں، بس اتنا خیال رکھے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے تو حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد عورت کو ایک دوسرے کا ستر دیکھنا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام محسوس کی طرف نہ دیکھا جائے، کہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس طرح بڑے پیٹ پر صحبت کرنا بھی نقصان دہ ہے۔ جامعہ کے فوراً بعد پانی پینا، نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں، ستر دھو لینا فائدہ مند ہے۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اور یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام پہ صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ مگر حیض کی حالت میں عورت چوت بھی نہیں ہو جاتی، گندے نہیں ہو جاتی، کہ جیسے بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، یہ جہالت ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں، جبکہ شہوت ہو ولا الگ سوئے۔ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے سے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا عورت کی اجازت کے بغیر منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔ یاد رہے، پہلی رات خون آنا کوئی ضروری نہیں۔ جو جاہل اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں وہ کم علمی ہے، کیونکہ آج کے دور میں جس چھلی کے پھٹنے سے خون 8 کی شرمگاہ سے آتا ہے، وہ بچپن میں کھیل کود، سائیکل چلانے، حتیٰ کہ اور بھی چیزوں سے پھٹ یا ٹوٹ سکتی ہے، لہٰذا عقل سے کام لیا کیجیے۔ شادی کے لیے جہیز کے بجائے نیک عورت کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک منتقل ہوگا۔ اس آرٹیکل، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر انجان شخص دینی عقائد کو سمجھ کر غلطی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اچھے اعمال پر